بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ایک عالی شان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، معماروں کو ہدایات دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس کی تعمیر میں کس طرح کی جلدی ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس دنیا سے آزاد کر دے اور اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہوگا اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلیے اس نوجوان کے پاس چلیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک رحمۃ اللہ علیہ سے واقف تھا مگر مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانتا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے پہچانا تو کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ کیسے تشریف آوری ہوئی۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے اپنے اس مکان پر کتنا سرمایہ لگایا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ 1,00,000 درہم۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے 1,00,000 درہم دے دو، میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو تمہارے اس مکان سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوگا، اور اس میں بہت سے خادم ہوں گے جو خدمت کریں گے، اور اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبو میں مہکتی ہوں گی۔ وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا، اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے امر کن سے تیار ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے اور رات بھر اس نوجوان کے لیے فکر و سوچ میں رہے۔ آخر رات میں انہوں نے بہت عاجزی سے اس نوجوان کے لیے دعا کی۔ جب صبح ہوئی تو وہ دونوں ان کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر انتظار میں بیٹھا تھا، اور جب حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ضرور۔ اس نے درہم لائے اور لا کر سامنے رکھ دیے، اور دوات اور قلم بھی لا کر سامنے رکھ دیے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس محل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو ایک ایسا محل جس کی صفات اوپر بیان کی گئی ہے مہیا کیا جائے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر، جو عمدہ سایہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم لے کر چلے گئے۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے ہی کا کام چل سکے۔ اس واقعے کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو محراب میں ایک پرچہ دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ اس کے پیچھے بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ برائت ہے۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا، اور اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پرچے کو پڑھ کر حیران ہوئے۔ اس کے بعد وہ اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہ مکان پر سیاہی کا نشان تھا جو سوگ کے طور پر لگایا ہوگا۔
اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا گزشتہ روز انتقال ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا تھا۔ اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور دفنانے کی کیفیت پوچھی تو اس نے کہا اس نوجوان نے مرنے سے پہلے ایک پرچہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفن پہنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن میں رکھ دیا اور بدن کے درمیان میں رکھا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا یہ وہی پرچہ ہے جسے میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کا ذکر کرتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ دوستو، یہ بات سچ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی انسان خالص نیت سے ایک کھجور کا دانہ بھی کسی اور شخص کو دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں تاکہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ دوستو، آپ سے التجا ہے کہ اپنی نمازوں کو 5 وقت پر ادا کریں اور ان کا ضرور اہتمام کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔